میری طرف سے مایوسی نے خان جی کو دوہرے عذاب میں مبتلا کیا۔ ایک تو چندا کا دکھ تھا جس کا مداد ان کے پاس نہیں تھا۔ چندا نے اپنی زندگی کے ناؤ میرے حوالے کر دی تھی اور میں نے اس کے اعتماد کو دھوکہ دیتے ہوئے اسے ساحل مراد تک پہنچنے سے پہلے ہی حالات کی موجوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا تھا۔ اس کے لیے میری بے وفائی کا تصور بھی محال تھا، مگر اچانک میں رکشی کا شوہر اور شبنم کا محبوب ہو گیا تھا۔ اس صدمے نے اس کے خوابوں کے شیش محل کو ریزہ ریزہ کر دیا تھا اور بے رحم حقائق کے پتھروں کی دیوار سے سر پھوڑنے کے لیے وہ تنہا رہ گئی تھی۔ خان جی کے لیے دوسرا عذاب چندا کے مستقبل کا تھا، جو اچانک غیر محفوظ اور غیر یقینی ہو گیا تھا۔ انہوں نے بروقت فیصلہ کیا اور چندا کو ایک ایسی مصروفیت فراہم کر دی جس میں اس کے لیے روح کی تسکین کا سامان بھی تھا اور یہ احساس بھی کہ محبت کی کوئی سمت اور کوئی حد نہیں ہو سکتی۔ ناصر عظیم ایک شخص تھا جس کی محبت ایک ہی مقصد حیات تک محدود تھی۔ لامحدود ہو کے یہ محبت ایک سمندر بن گئی۔ اس نے اپنی محبت کو انسانیت سے محبت تک پھیلا دیا اور اپنے جذبات کا رخ موڑ کے ناصر عظیم سے لا تعلقی اختیار کر لی۔ ایک عظیم تر مقصد حیات کے لیے خود کو وقف کر دینے کے سوا چندا کے پاس چارہ ہی نہ تھا۔ وہ میری جگہ کسی اور کو نہیں دے سکتی تھی۔ چنانچہ اس نے تو لب نہیں سہی اور نہ ہی سہی، عذر نہیں تراشا۔ اس نے دو ٹوک فیصلہ کیا، تو نہیں تو کوئی نہیں، کبھی نہیں، کہیں نہیں۔ خان جی تو جیسے پہلے سے طے کیے بیٹھے تھے کہ کب چندا کو اپنی منزل مراد ملے اور کب وہ منزل راہ عدم پکڑ لیں۔ چندا نے ایک شخص کی بجائے ایک مقصد کو سفر حیات کی منزل سمجھ لیا تھا اور اس فیصلے پر قائم و قانع تھی، تو خان جی بھی مطمئن ہو گئے تھے۔ اب دنیا میں ان کے کرنے کو کچھ نہیں رہا، چنانچہ چلنا چاہیے۔ اور شاید جتنی قناعت کے ساتھ انہوں نے زندگی کو قبول کیا، اتنے ہی سکون کے ساتھ وہ موت کو گلے لگاتے، مگر نہ جانے کس آس کی خلش تھی کہ وہ زندگی اور موت کے درمیان کی نو مین لینڈ پر رکے رہے۔ شاید انہیں یقین تھا کہ ناصر عظیم ضرور واپس آئے گا، کیونکہ وہ بہرحال شاہ عالم نہیں ہے۔ جلد یا بدیر سب پھر وہی اور ویسا ہی ہو جائے گا جیسا کہ ہونا تھا، ہونا چاہیے تھا، مگر نہیں ہوا تھا۔ ان کا یقین غلط نہیں تھا۔ میں ان کا انتظار ختم ہونے نہیں دیتا۔ اور میں نے معافی مانگی تو بھی ایک بار پلٹ کے پھر زندگی کی سرحد تک آ گئے تھے، اور انہوں نے باقاعدگی ہوش و حواس مجھے آخری دعا بھی دے دی تھی کہ چلو جو ہوا سو ہوا، تم وہی تو ہو، سب کچھ وہی ہے، اور جو تمہارا تھا وہ آج بھی تمہارا ہے۔ خدا تمہیں شاد و آباد رکھے، مجھے تم سے کوئی گلہ نہیں۔ یہ محض میری بدقسمتی تھی کہ اس وقت میں اکیلا تھا اور کسی نے یہ تسلیم نہیں کیا کہ خان جی کا دل میری طرف سے صاف ہو گیا ہے۔ اگر مسلسل بے ہوشی کے دوران ہوش کے چند لمحوں میں انہوں نے مجھے معاف کر دیا تھا تو اس کا گواہ میں اکیلا تھا۔ اور میری بات کو چندا نے صاف جھوٹ اور دھوکہ قرار دے کے ختم کر دیا۔ ایک سال سے وہ دیکھ رہی تھی کہ میں اس کے ساتھ سارے زمانے کو دھوکہ دے رہا ہوں اور جو زندگی گزار رہا ہوں وہ جھوٹ کے سوا کچھ بھی نہیں۔ انتہا یہ تھی کہ میں نے عدالت عالیہ میں حلف اٹھا کے جھوٹ بولا تھا کہ میں شاہ عالم ہوں، اور قانون سے اپنے جھوٹ کے لیے سچ کی صنعت حاصل کر لی تھی، مگر چندا جانتی تھی کہ یہ سچ کیا ہے۔ پھر اب وہ مجھ سے کیسے یقین کر لیتی؟ اس کے لیے میرے پاس کہنے کو کچھ نہیں تھا، کہنے آئی کوئی فائدہ بھی نہیں تھا۔ اس نے میرے جھوٹ کی طرف سے اپنے کان بند کر لیے تھے اور مجھے پہچاننے کی قسم کھا لی تھی۔ میرے لیے اس کے دل کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا تھا، اور یہ احساس ذلت اور ندامت اور مایوسی اور مجبوری کے جذبات تھے کہ میں نے اپنی زندگی کو حالات کے نئے تقاضوں کی راہ پر ڈالا اور زندہ رہنے کی ضرورت کو ناگزیر سمجھتے ہوئے مستقبل کے لیے نئی منزلوں کے نئے راستوں کا تعین کیا۔ مجھے یقین تھا کہ چندا اس کا بھی الٹا مطلب نکالے گی۔ یہاں میں اس کے سامنے کمینگی کے جذبات سے مغلوب ہو کے یہ ثابت کرنے نہیں آیا تھا کہ وہ کچھ بھی سمجھے، مجھے فرق نہیں پڑتا، اور میں اس کے بغیر بھی جی سکتا ہوں، دوسرے حسین سہارے بھی تلاش کر سکتا ہوں۔ میں شبنم پہ یہ ثابت کرنا چاہتا تھا کہ میں نے اس سے سب کچھ کہا ہے، مگر شاہ عالم اپنی اصل میں نام ناصر عظیم تھا۔ شبنم کے لیے میرے ماضی کے حوالوں پر چندا، قمر اور ڈاکٹر فاروقی کی گواہی بہت اہمیت رکھتی تھی۔ اس سے میرا مستقبل محفوظ اور شکوک و شبہات سے پاک ہو گیا تھا۔ اب مجھے پھر کسی انکشاف سے ڈرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ شبنم کا اعتماد حاصل کر لیا تھا، اور وہ بھی میرے لیے آج کی سب سے اہم ضرورت تھی۔ بالآخر کمال نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ چل گھر چلتے ہیں، یہاں کب تک کھڑا خان جی کو دیکھتا رہے گا؟ اور تب مجھے احساس ہوا کہ میرے جذبات کا دکھ میری آنکھوں سے آنسو بن کے بہنے لگا تھا۔ ہاں، اب دیکھنے کو کیا رہ گیا تھا؟ وہی وقت ہے جو گزر گیا، پیچھے مڑ کر دیکھنا بھی نہیں چاہیے، چندا نے کہا۔ میں نے اس کے لہجے کی کاٹ کو محسوس کیا۔ کیوں آدمی پتھر کا ہو جاتا ہے؟ آگے بڑھتے جانا، زندگی اسی کا نام ہے ناصر صاحب۔ وہ بولی، پیچھے صرف ماضی کے مزار ہیں، اور کیا ہے؟ میں نے کہا، ہم اپنے ماضی سے کٹ نہیں سکتے۔ چندا نے کہا، سب کہنے کی بات ہے، آدمی کی نظر ہمیشہ مستقبل پر رہتی ہے، ماضی کو یاد کرنا تو بس ایک دلچسپ مشغلہ ہے۔
جیسے فراغت ہوئی تو پرانا پرابلم کھول کر بیٹھ گئے۔ شبنم نے کہا، میں آپ سے اتفاق نہیں کر سکتی۔ بات ایک فرد کی ہو یا قوم کی، جب تک ماضی کے تجربات کی روشنی میں مستقبل کو نہ دیکھیں۔ چندہ نے اس کی بات کاٹ دی۔ یہ سب کتابی باتیں غلط ثابت ہو چکی ہیں مس شبنم۔ اگر ماضی سے کوئی کچھ سیکھ سکتا تو تاریخ اپنے آپ کو کیوں دہراتی؟ دنیا میں ہر غلطی ہر دور میں صرف ایک بار ہوتی، صرف ایک نسل کا تجربہ کافی ہوتا، مگر انسان وہی غلطی کرتا جا رہا ہے جو پہلے کرتا تھا۔ کمال نے محسوس کیا کہ بحث لا حاصل ہونے لگی ہے۔ شاید یہ ہمارے اندر کے جذبات تھے جو ظاہری شائستگی اور مصنوعی سکون کی دیوار کے پیچھے سیلاب کے رکے ہوئے پانی کی طرح جمع تھے، اور اس دیوار کے پیچھے ہمارا خود کو محفوظ سمجھنا خطرناک ثابت ہو سکتا تھا۔ رویوں کے کنٹرول پر اتنا بھروسہ رکھنا غلط تھا۔ ہم سب کے اعصاب پر جذباتی کشیدگی کا اثر غالب تھا۔ اگر ہم سب مسکراتے ہوئے ایک دوسرے کو دوستانہ، خلوص اور فراغ و دلانہ تعلق کا یقین دلا رہے تھے، اس ٹینس اور ایکسکلوسیو فضا میں ایک غلط لفظ یا ایک سچ جیسی کڑوی بات دھماکہ بھی کر سکتی تھی اور سب کے رشتوں میں دراڑ ڈال سکتی تھی۔ چندہ کا رویہ مجھے سب سے زیادہ پر اسرار اور پرخطر محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے شبنم کے ساتھ کسی جذباتی عناد کا مظاہرہ نہیں کیا تھا۔ اس کے جذبات کی نوعیت کو میں اچھی طرح سمجھتا تھا۔ شبنم کے صحافی ہونے سے چندہ کو فرق نہیں پڑتا تھا۔ ایک عورت کی حیثیت سے اس نے کبھی شبنم کو عزت کے قابل ہی نہیں سمجھا تھا، کیونکہ اس کے شاہ عالم کے ساتھ تعلق کے افسانوں میں رسوائی کے سوا کچھ نہ تھا جس پر وہ شرمسار ہونے کی بجائے نازا نظر آتی تھی۔ جب میں نے شاہ عالم کی جگہ لی تو چندہ کے لیے شبنم سے نفرت کے جذبات کئی گنا بڑھ جانے کے اسباب پیدا ہو گئے تھے، لیکن آج اس نے شبنم کی طرف داری کی تھی، اس کے ساتھ آداب میزبانی کا پورا خیال رکھا تھا، اور اس کے میرے ساتھ آنے پر نہ حیرت کا اظہار کیا تھا، نہ دکھ کا اور نہ صدمے کا۔ وہ بالکل ریزرو اور لا تعلق سی ہو گئی تھی، جیسے میرے معاملات سے اس کا کوئی نسبت ہی نہیں، اور جب تعلق نہیں تو پھر شکوہ کیسا اور شکایت کیا؟ حیرت کی بات یہ تھی کہ میرے کہنے پر اس نے کسی رد عمل کے بغیر مجھے ناصر عظیم بھی کہنا شروع کر دیا تھا۔ معلوم نہیں کیا سوچ رہی تھی اور کیا چاہتی تھی وہ۔ بظاہر یہ انداز تغافل بھی مجھے یہ احساس دلانے کی کوشش نظر آتا تھا کہ اب نہ میرے نام سے غرض اور نہ کام سے۔ میں شاہ عالم ہوں تو کیا اور ناصر عظیم بن گیا ہوں تو کیا؟ کمال نے کہا، یار تھوڑی دیر کے لیے گھر چل، کمر کھانے پر انتظار کرے گی، پھر مجھے تو واپس آنا ہے فوراً۔ چندہ نے کہا، مجھے تو ابھی بھوک نہیں ہے۔ میں نے کہا، یار کمال، آئی ایم سوری، مجھ سے ایک غلطی ہو گئی۔ کیسی غلطی؟ کمال بولا۔ صرف ایک غلطی؟ چندہ نے اس کے ساتھ ہی کہا، اور پھر شبنم کی طرف دیکھ کے مسکرائی۔ اتنی عمر گزار کے آج کہہ رہے ہو ناصر صاحب کہ ایک غلطی ہو گئی؟ چلو کوئی بات نہیں، پھر بھی تم انسان نہیں فرشتہ ہو۔ میں نے اسے نظر جما کے دیکھا۔ میرا مطلب تھا کہ ایک اور غلطی؟ میں آج خان جی کو دیکھنے آیا تھا۔ اوہ، تو یہ غلطی ہو گئی؟ چندہ نے طنز سے کہا۔ کمال کچھ پریشان ہونے لگا۔ بھائی بات تو کرنے دو اسے۔ میں نے بالکل دفاعی انداز اختیار کر لیا۔ مس چاندنی کی خفگی جائز ہے کمال، گلہ بھی انہی سے ہوتا ہے جن سے کوئی توقع ہو۔ میں بہت دن اپنی مصروفیات کے باعث باقاعدگی سے نہ آ سکا، میرے حالات ایسے ہی تھے۔ آپ کے حالات کی خبر تو ملتی رہتی ہے اخباروں سے، چندہ نے کہا۔ آج یہاں آتے ہوئے میں بھول گیا کہ قمر کی سالگرہ ہے، اور اسے پتہ چلا کہ میں خالی ہاتھ آ گیا ہوں تو وہ بہت ناراض ہوگی۔ ٹھیک ہے، مت بتانا کہ تم خالی ہاتھ آئے تھے۔ ایک بے ضرر سا جھوٹ بولنے میں کیا جاتا ہے تمہارا؟ چندہ نے پھر یہ بات کی۔ دوسرے الفاظ میں چندہ نے مجھے احساس دلایا کہ میں تو بڑے بڑے جھوٹ بولنے کا عادی ہوں، اور میری ساری زندگی ایک جھوٹ ہے جو میں مسلسل بول رہا ہوں۔ چندہ کی جارحیت کے جواب میں شرمندگی آمیز طریقے پر خاموش ہوتے جانا میرے لیے مشکل ہو رہا تھا۔ خود کمال بڑے عقمے میں پھنسا ہوا نظر آتا تھا۔ نہ وہ چندہ کو روک سکتا تھا، نہ شبنم کے سامنے اور ہاسپٹل میں اپنے جذباتی طرز عمل کو تماشا نہ بنانے، اور نہ مجھ سے کہہ سکتا تھا کہ کوئی ناپسندیدہ صورتحال پیدا ہونے سے پہلے ہی شبنم کو ساتھ لے کر وہاں سے چلا جاؤں۔ اس کی مشکل میں نے آسان کی، یار شام کو آؤں گا میں اس کا تحفہ لے کر، ابھی تو ہمیں ویسے بھی ایک ضروری کام سے جانا ہے۔ اوکے، میں کہہ دوں گا قمر سے، کمال بولا۔ چندہ نے کہا، آپ بھی آئیں گی نا شام میں مس شبنم؟ ضرور آئیے گا۔ شبنم نے کہا، جی میں پوری کوشش کروں گی۔ ویسے شام کے وقت میں اخبار کے دفتر میں ہوتی ہوں، اور یہ ایک گھر کی تقریب ہے گھر والوں کے لیے۔ میرا خیال ہے کہ کمال نے نظروں ہی نظروں میں چندہ کو خبردار کر دیا تھا کہ وہ اپنے آپ کو کنٹرول رکھے، یا شاید اس نے خود ہی کمال کے چہرے پر ناپسندیدگی کے جذبات دیکھ لیے تھے کہ وہ سنبھل گئی۔ میں نے باہر آ کے سکون کا سانس لیا اور خدا کا شکر ادا کیا کہ چندہ کو ہسٹریہ نے مغلوب نہیں کیا، اور ہم سب کی عزت کا بھرم رہ گیا۔ کمال نے اخلاقاً بھی شبنم سے اصرار نہیں کیا کہ وہ گھر والوں کی نجی تقریب میں شریک ہو۔
جب میں نے گاڑی کا دروازہ کھولا تو چندہ پھر خان جی کے کمرے میں داخل ہو رہی تھی اور کمال برآمدے میں کھڑا ہماری طرف دیکھ رہا تھا۔ شاید وہ مجھ سے کچھ کہنا چاہتا تھا کہ میں شام کو شبنم کے ہمراہ آنے کی غلطی نہ کروں، ورنہ سالگرہ کا جذباتی موقع ایک بہانہ بن جائے گا اور پرانے دفتر کھل جائیں گے۔ مگر میں خود یہ سوچنے پر مجبور تھا کہ ان حالات میں خود مجھے آنکھ سے نہیں کھیلنا چاہیے۔ یہ ناممکن تھا کہ میں قمر سے یا کمال فاروقی سے قطع تعلق کر لوں، کیونکہ میں چندہ کا ذلت آمیز رویہ برداشت نہیں کر سکتا۔ میں خان اعظم کی خیریت سے بھی بے خبر نہیں رہ سکتا تھا، مگر یہ ہو سکتا تھا کہ میں احتیاط پسندی سے کام لیتے ہوئے شبنم کو کسی معاملے میں ملوث نہ کروں جس کا تعلق میرے پرانے رشتوں سے ہو۔ شبنم بیوقوف نہیں تھی کہ چندہ کے ظاہری اخلاق کے پردے میں چھپی ہوئی ناپسندیدگی کے جذبات کو محسوس نہ کرتی۔ میری باتوں سے وہ پہلے ہی اندازہ کر چکی تھی کہ ناصر عظیم اپنے دل میں چندہ کے لیے چاہت کے جذبات ضرور رکھتا ہے۔ پھر اس نے شاہ عالم بن کے چندہ کو بھلا دیا اور اکشی سے شادی کر لی تھی۔ چندہ کے رویے سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ اس نے آج تک ناصر عظیم کو اس کے جرم بے وفائی پر معاف ہی نہیں کیا، اور کسی زخم خرد و ناگن کی طرح وہ آج بھی مجھ سے انتقام لینے کے لیے تڑپ رہی ہے۔ ایسا تھا یا نہیں تھا، یہ سمجھنا خود میرے لیے مشکل تھا۔ جہاں تک میری نیت اور خواہش کے خلوص کا معاملہ تھا تو میں نے کبھی چندہ سے بے وفائی کی ہی نہیں تھی، مگر اس کا کیا علاج ہے کہ حالات کی گواہی مجھے مجرم ثابت کرتی تھی، اور چندہ نے خود اس تعلق کو اپنی ایک بھول سمجھ کے بھلا دیا تھا۔ وہ مجھے گزرے ہوئے وقت کے کسی حوالے سے یاد بھی رکھنا نہیں چاہتی تھی، مگر یہ عجیب بات تھی کہ میرے ساتھ شبنم کو دیکھ کے جیسے وہ بھول گئی تھی کہ وہ کیا چاہتی تھی۔ ہاسپٹل کے کچھ دور آنے تک شبنم خاموش رہی، میری وجہ سے اس کی سبکی ہوئی تھی۔ یہ میری غلطی تھی کہ لیکن میں اسے ایک مقصد کے تحت یہاں لایا تھا۔ میں اسے اپنے ماضی کے ان کرداروں سے ملوانا چاہتا تھا جن کا ذکر میں نے اپنی زندگی کی کہانی میں کیا تھا۔ اس وقت مجھے قطعی اندازہ نہ تھا کہ اس میں کوئی خطرے کی بات ہے۔ چندہ کی لاتعلقی کا خاموش انداز اچانک جارحانہ ہو جائے گا، ایسا میں نے نہیں سوچا تھا، حالانکہ یہ ناممکن نہ تھا۔ شبنم نے باہر دیکھتے ہوئے کہا، مجھے تمہارے ساتھ یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ میں نے کوشش سے ایک پرسکون لہجہ اختیار کیا۔ میں لایا تھا تمہیں، غلطی میری ہے، فارگیٹ اٹ۔ چندہ کو دکھ ہوا تمہارے ساتھ مجھے دیکھ کے۔ پھر میں کیا کر سکتا ہوں، میں نے دل پر جبر کر کے کہا۔ شبنم نے مجھ پر ملامت نظروں سے دیکھا۔ آج کتنا آسان ہے تمہارے لیے ایسا کہنا، کل تم اس سے محبت کرتے تھے اور وہ ابھی تک بھولی نہیں ہے یہ بات۔ مجھے افسوس ہے، اور میں کیا کہوں، قصوروار تو وقت ہے اور حالات ہیں جو نہ میرے اختیار میں تھے نہ چندہ کے۔ شاہ عالم بننا میری ایک مجبوری تھی جسے چندہ نے میری خطا سمجھ لیا۔ اگر وہ اس مجبوری کو سمجھتی تو میرا ساتھ نبھاتی، مگر اس نے بالکل یک طرفہ طور پر مجھ سے تعلق نہ رکھنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے میری ایک نہیں سنی، اور ایک وقت آیا جب اس نے مجھے پہچاننے سے بھی انکار کر دیا۔ اس کی بس ایک ہی رٹ تھی کہ میں کسی شاہ عالم کو نہیں جانتی، حالانکہ نام میں کیا رکھا ہے، تمہارے لیے جو میں کل تھا وہی آج بھی ہوں۔ تم سب کچھ جانتی ہو کہ حالات کی سازش نے مجھ سے میرا سب کچھ چھین لیا تھا، میرا سیاسی کیریئر، وہ جماعت جس کا میں چیئرمین تھا، میرا مستقبل، میری بیوی مجھے چھوڑ دیا، یہاں تک میری بیوی نے مجھے چھوڑ دیا، جو اپنے تھے پرائے ہو گئے اور دوست ہی دشمن بن گئے۔ زندہ رہنے کے لیے میرے پاس ایک ہی راستہ تھا کہ میں اپنی زندگی کی طرف لوٹ جاؤں، روپوشی اختیار کر لوں۔ اگر میں ایسا نہ کرتا تو دوسری بار بدخواہ مجھ سے سچ مچ مار دیتے یا مروا دیتے۔ ناصر عظیم بن کے میں سکون سے زندہ رہ سکتا ہوں، تم سے کچھ چھپایا نہیں میں نے، اور ایک تم ہی ہو جو آج میرے ساتھ ہو۔ میری بات نے شبنم کو خوش کیا۔ تمہارے لیے میرے جذبات کیسے بدل سکتے ہیں، لیکن پہلی بار چندہ نے ایسا نہیں کیا تھا۔ پھر میں کیا کرتا؟ میں نے اسے سمجھانے کی کم کوشش نہیں کی تھی۔ بہت عرصہ میں نے اس امید پر گزار دیا کہ شاید میری کوئی وضاحت اسے مطمئن کر دے، یا اس کی جذباتی سرد مہری میں پھر گرم جوشی پیدا ہو جائے، مگر وہ دل سے ایسا سمجھتی تھی کہ میں شاہ عالم بن کے وہ نہیں رہا جو پہلے تھا۔ شبنم نے کہا، بدل تو اب بھی بہت گئے ہو تم۔ دیکھو شبنم، حالات کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں جو آدمی کو بدل دیتے ہیں، اور کچھ وقت کے ساتھ بھی تبدیلی آتی ہے۔ ایک افلاطونی اور فلمی قسم کا رومانس کرنے والا لڑکا اپنی محبوبہ سے شادی کر لے تو اس کے جذبات بھی وہ نہیں رہتے۔ حالات کو چھوڑو، جذبات کیسے بدل سکتے ہیں؟ میں نے کہا، محبت کم نہیں ہوتی، مگر غم ہجراں نہیں رہتا، جدائی اندیشے نہیں رہتے، ملنے سے پہلے بچھڑ جانے کا خوف نہیں رہتا، وہ تڑپ اور بے قراری نہیں رہتی۔ زندگی ایک خواہش سے بڑھ کر ایک ذمہ داری ہو جاتی ہے۔ اب وہ شوہر بن جانے والا پرانا عاشق پیار بھری باتیں چھوڑ کے اس ذمہ داری کو نبھانے کے لیے فکر روزگار میں لگ جائے، ترقی کرنے یا زیادہ عزت اور دولت کمانے کے لیے دن رات ایک کرے، تو محبوبہ کو لگتا ہے کہ وہ پہلے جیسا نہیں رہا، وہ بدل گیا ہے۔ شبنم ہنسنے لگی، ایسا تو ہوتا ہے،
اب یا تو آدمی شادی نہ کرے، بس عشق ہی کرتا رہے، ایسے ہی چوری چھپے ملنا جاری رکھے، عاشقانہ خط و کتابت میں زور و قلم صرف کرتا رہے اور جذبات سے چھلکتے ڈائلاگ بولتا رہے، مگر ایسے کتنے دن چلے گا؟ سال، 2 سال، 4، 5 سال، جوانی سے بڑھاپے تک یہ پیار کا کھیل کھیلنا پڑے تو ہوش ٹھکانے آ جائیں لیلا مجنوں کے۔ وحشت ہونے لگی وہی باتیں سن سن کے، اور کسی چیز میں سنسنی خیزی نہ رہے۔ عشق برائے عشق ایک خیالی فلسفہ ہے جو صرف فلموں میں اچھا لگتا ہے ہمیشہ۔ عملی زندگی میں عشق کا انجام بہرحال شادی ہے۔ کچھ شاعروں نے اتنے دیوان لکھ مارے، لیکن مطالبہ ان کا ایک ہی رہا، شب وصل۔ شبنم پھر ہنسی، یعنی اس میں کوئی شک نہیں کہ شادی نام ہے عشق کی موت کا۔ اگر عشق کو زندہ رکھنا ہے اور غم عشق زیادہ معجزہ ہے تو بھائی آپ شادی کر لیں جہاں اماں چاہیں، اور اسے جانے دیں غیر کے ساتھ۔ اس کے بعد انشاءاللہ باقی عمر خوب گزرے گی دونوں کی، تڑپتے روتے اور گاتے، وہ عشق ہم سے روٹھ گیا، اب اس کا حال سنائیں کیا، اور آہیں بھرتے کہ کبھی ہم نے تم میں پیار تھا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ تم واقعی یقین بھی رکھتے ہو اس بات پر؟ مگر ایکسیپشنز بھی تو ہوتی ہیں، شبنم نے کہا۔ شادی کے بعد بھی محبت کی جا سکتی ہے؟ میں نے ہنس کے کہا، کی جا سکتی ہے؟ نظر یہ تو یہ ہے کہ محبت ہو جاتی ہے، اس کے علاوہ میں نے کب کہا کہ شادی سے محبت ختم ہو جاتی ہے؟ بات اس عاشقانہ جذباتی رویے کی ہے جو بدلے ہوئے حالات میں باقی نہیں رہتا۔ عشق کا وہ جنوں آفری انداز نہیں رہتا۔ شوہر بے پناہ محبت کرتے ہیں اپنی بیوی سے، اس کی نوعیت ذرا مختلف ہوتی ہے۔ وہ صرف باتیں نہیں کرتے، چاہتے پہلے سے کہیں زیادہ ہیں اس لڑکی کو جو ان کی شریک حیات اور پھر ان کے بچوں کی ماں بنتی ہے۔ آدمی ایک جیسا رویہ کیسے رکھ سکتا ہے؟ ہر لحظہ بدلتے حالات ہیں۔ مجھے ہمدردی ہے چندہ سے، مگر تم سے اتفاق کرنے پر مجبور ہوں۔ ایک بات البتہ عجیب اور غیر معمولی لگتی ہے مجھے بھی۔ میں نے اس کی طرف دیکھا، وہ کیا؟ ممکن ہے یہ صرف میرا احساس ہو، مگر تمہاری شخصیت میں رونما ہونے والی تبدیلی بڑی غیر فطری سی لگتی ہے۔ حالات کی بات تو ٹھیک ہے، آدمی عمر اور تجربے کے ساتھ نظریات اور خیالات بدلتا ہے، اس کا رویہ بھی تبدیل ہوتا ہے۔